السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کی فوج کو ہرا دیا تھا اور مالک ابن نویرہ پر بھی برتری حاصل کر لی تھی تو آپ نے پھر مسلمہ کذاب کی طرف اپنا رخ کیا۔ اتنا لمبا اور طویل سفر کر کے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے پہنچے تو وہاں مسلمہ کذاب کے 3 گنا بڑی فوج آپ سے لڑائی کرنے کے لیے پہلے ہی موجود تھی۔ لیکن آخر یہ مسلمہ کون تھا اور اس نے اتنی بڑی فوج کیسے جمع کر لی تھی؟ مسلمہ کذاب کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا جو کہ آج کا ریاض شہر کہلاتا ہے، اور اس کا تعلق عرب کے سب سے زیادہ بڑے اور طاقتور قبیلے سے تھا، یعنی بنو حنیفہ سے تھا، اور آج بھی یہ پورا آل سعود جو کہ سعودیہ عرب کے بادشاہ ہیں ان کا تعلق بنو حنیفہ سے ہی ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی شروعاتی تعلیم دمشق میں حاصل کری تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل پاکستانی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ جایا کرتے ہیں۔ جب یہ مسلمہ کذاب واپسی لوٹ کر اپنے قبیلے کے پاس آیا تو اس کی اپنے قبیلے کے درمیان بہت عزت افزائی ہوئی اور اس کو اپنے قبیلے والوں نے سردار چن لیا۔ لیکن دوسری طرف مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھے تھے، اور آہستہ آہستہ ہر موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملتی جا رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور جب آخرکار پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو گیا تو مسلمہ کے لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب مسلمہ کذاب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اسلام تب لائیں گے جب آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ یا جانشین مقرر کر دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاس ہی پڑی ٹہنی اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ جب مسلمہ اور اس کے ساتھی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچے تو اس نے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول نے مسلمہ کو بھی نبی بنا دیا ہے۔ یہ بات سن کر کافی لوگ خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ابھی بھی شک تھا۔ جب مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی تو مدینہ کے لوگوں نے اس قبیلے سے ایک شخص کو چنا اور بنو حنیفہ قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ شخص اپنے قبیلے والوں کے درمیان پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ جو مسلمہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس طرح مسلمہ نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے قبیلے والوں کو اپنی طرف کر لیا، اور اس نے شراب کو حلال کر دیا، نکاح کو بغیر گواہ کے حلال کر دیا، زکوٰۃ کو ختم کر دیا، یعنی ہر وہ کام ختم کر دیے جو کہ اسلام میں یا تو ریسٹرکٹڈ تھے یا اوبلیگیٹری تھے۔ اسی وجہ سے باقی لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ مسلمہ کا دین قبول کرنے لگے۔ مسلمہ جب طاقتور ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے لکھا تھا، اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر سلام ہو۔ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا ہے، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی ہماری، جس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو بھی خط لکھا جس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، یعنی سب سے بڑے جھوٹے کی طرف۔ جہاں تک زمین کی بات ہے، یہ زمین نہ میری ہے نہ تمہاری، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے یہ زمین دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اب جب حضرت خالد بن ولید مقابلہ کرنے مسلمہ کی طرف آئے تو مسلمہ کی فوج اور مسلمہ آپ کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ شروعات میں بہت سخت لڑائی ہوئی اور مسلمہ کی فوج مسلمانوں پر چڑھنے لگی اور مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے ان کے خیموں تک لے آئی، اور ایسا لگنے لگا کہ عنقریب مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور اصحاب ایک دم دشمن کی فوج کے اندر گھس گئے اور دشمنوں کو مارنے لگے، اور یہی دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہمت پکڑی اور مسلمہ کی فوج کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمہ کی فوج پیچھے بھاگنے لگی اور مسلمہ کی فوج نے بھاگتے بھاگتے ایک باغ میں پناہ لے لی
اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں ایک صحابی برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج سے کہا کہ مسلمان مجھے اس دیوار کی چھت تک پہنچا دے تو میں اندر جا کر اس باغ کا دروازہ کھول دوں گا، لیکن مسلمانوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ یہ بظاہر سیدھی سیدھی موت تھی۔ لیکن پھر صحابی کے اتنے اصرار کرنے پر ان لوگوں نے برہ ابن مالک کو دیوار پر چڑھا دیا اور انہوں نے وہ باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں نے اپنی فوج اس باغ میں داخل کر دی اور مسلمہ کی فوج کو قتل کرنے لگے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جو کہ اس جنگ میں صرف اس لیے شریک تھے تاکہ وہ مسلمہ کذاب کو مار سکیں۔ ان کا نام تھا واشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ احد کے مقام پر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے سے قتل کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کے بعد بھی معاف نہیں کیا تھا۔ تو واشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں نے اسلام کے لیے دشمنی رکھ کر اسلام کے سب سے بہترین مجاہد کو قتل کیا تھا، اب اسلام کے لیے محبت رکھ کر مجھ سے اسلام کے بدترین دشمن کا قتل کروا دے تاکہ میں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ واشی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں داخل ہو کر مسلمہ کو تلاش کرنے لگے، اور اتنے میں ان کو مسلمہ کذاب دکھا اور انہوں نے وہیں سے اپنا نیزہ پھینکا جو کہ مسلمہ کذاب کے سینے میں جا کر لگا اور وہ وہیں پر جہنم غرق ہو گیا۔ اور اس طرح مسلمان اس جنگ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جیت گئے، لیکن اس جنگ میں کافی اصحاب جو کہ قرآن کے حافظ تھے شہید ہو گئے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔